آپ دیکھ رہے ہیں سخت بنگالی عملیات چینل کو۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، یہ عمل ہے نرگس پری کی حاضری کا عمل ہے۔ یہ بہت سی لوگوں کی اور دوستوں کی درخواست کے بعد یہ حاضرات کے عمل ڈالنے کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ وہ عمل ہیں جو کہ ایک پرفیکٹ اور کامیاب عمل ہیں۔ نرگس پری کی حاضری کا یہ عمل تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یاد رہے کہ نرگس پری ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ حسن کی ملکہ ہے، اور اس عمل کو جو کر جاتا ہے اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس پری کی حاضری کے بعد ہر کام منٹوں سیکنڈوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہری حاضری ہے۔ ظاہری حاضری کے لیے آپ کی حسارات ہونا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ کی حسارات مضبوط ہونا ضروری ہے، یہ بالکل سامنے ظاہر ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا رہے گا کہ آپ اسے جائز ناجائز ہر کام لے سکتے ہیں، اور یہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ کام کر دیتی ہے۔ اب اس عمل کے طریقے سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں اس عمل کا، کہ اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ تعداد بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ عروج ماہ میں جب چاند نیا چڑھتا ہے اس کو عروج ماہ بولا جاتا ہے، اور نوچندی جمعرات، چاند کی جو پہلی جمعرات آئے گی 3 تاریخ کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی۔ عروج ماہ میں نوچندی جمعرات یا نوچندی اتوار سے، ٹھیک ہے، نوچندی جمعرات کو یا نوچندی اتوار کو، زیادہ نوچندی جمعرات بہتر ہے۔ اگر مس ہو جائے تو نوچندی اتوار کو بھی آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پاکیزگی کا پورا خیال رکھنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ بدبودار چیز آپ نے لہسن، پیاز، گوشت، اس طرح کی ترک حیوانات بھی کر دیں، اور بدبودار چیز جو ہے وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اب اس کی خوشبو اور بخورات ہوتے ہیں، ان کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ ان کے بغیر عمل کی پاور نہیں بیٹھتی۔ اس میں آپ اگربتی جلا سکتے ہیں، عود کی، یا عود کا بخور جلا سکتے ہیں، یا عود کی لکڑی جلا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ عود کی لکڑی جلائی جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگربتی یا اس کا بخور جو ہارڈ فارم میں یا پاؤڈر فارم میں آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ جلا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے لباس سفید پہننا ہے، سفید کاٹن کا کوئی ایسا سوٹ آپ سلائی کروا لیں جو سفید ہو، آپ نے اس عمل کے لیے اس کو ہی استعمال کرنا ہے۔ سفید لباس میں آپ نے اس پڑھائی کو کرنا ہے، اور یاد رہے نیچے جائے نماز وغیرہ نہیں بچھانا، آپ نے نیچے آپ نے سفید کپڑا ہی بچھانا ہے، اور سفید لباس ہوگا، اور سفید کپڑے کے اوپر آپ نے بیٹھ کر ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی خوشبو جو آپ نے کپڑوں پہ لگانی ہے وہ بھی عود کی ہوگی، جس کپڑے پہ آپ بیٹھیں گے اس کے اوپر بھی عود کی خوشبو کو آپ چھڑکیں گے۔ اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بھینٹ دینی پڑے گی نرگس پری کے نام سے۔ اب اس میں کیا رہے گا یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔
चंद नरगिस के फूल आपने ले लेने हैं 3, 7 या 11, और चंद मोतिया या चंबेली के फूल आपने ले लेने हैं 3, 7 या 11। इन फूलों को अपने सामने रख लेना है। कमरे को खुशबू से मुअत्तर कर देना है। और याद रहे, कमरा खाली हो, कमरे में कोई चीज मौजूद ना हो और उस कमरे में कोई आता जाता ना हो आपके सिवा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वक्ती तौर पे जब आप पढ़ाई करें तो उस वक्त कोई ना आए, वैसे फिर आ सकता है। अगर कोई ना ही आए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। कमरे को खुशबू से मुअत्तर कर लें, नापाक ना हो, किसी बच्चे वगैरह को ना जाने दे, कोई पेशाब वगैरह करके इस कमरे को नापाक ना कर दे। इन चीजों का खास ख्याल रखें, ठीक है। नरगिस के फूल भी हो गए, मोतिया चमेली के फूल भी हो गए, खुशबू को मुअत्तर कर लिया आपने। और आपने लेनी है 7 रंग की मिठाई 1.5 किलो, ठीक है। 7 रंग की मिठाई 1.5 किलो आपने लेनी है। और इसके अलावा 7 रंग की दालें आपने लेनी है, ठीक है। 7 रंग की दालें आपने लेनी है। इसकी कोई मकदार नहीं है, आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है। 7 रंग की दालें आपने लेनी है, 100 ग्राम आप ले लें, ठीक है। उसके बाद अत्तर इनके ऊपर छिड़क देना है। और ये तमाम तोशा न्याज आपने बहते दरिया में डाल देना है, बहता दरिया हो, ठीक है। और आपने ये कहना है कि नरगिस परी, ये तुम्हारी भेंट है, तुम्हारा तोशा है, तुम्हारी नियाज है, तुम्हारी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं या कर रही हूं। तो गोया मैं तुम्हें जब बुलाऊं मैं तुम्हारा अमल करने जा रहा हूं और तुम उस अमल में हाजिर होना। बस इतना आपने कहना है। डालने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। हाँ, दरिया करीब ना हो तो चलती हुई नहर हो, और नहर बड़ी नहर हो, ये छोटे मोटे खाले नदी इस तरह की नहीं, बड़ी नहर हो, ठीक है, उसमें भी आप डाल सकते हैं बमजबूरी। अगर दरिया में डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। इंशाअल्लाह ताला इसको करने के बाद आप अमल शुरू करें। अमल 21 दिन का अमल है, 21 दिन के अंदर अंदर हाजिर हो जाएगी। अगर 21 दिन से पहले ही आपको नजर आना शुरू हो जाए तो ये बिना लिबास भी होगी, अपनी खूबसूरती का भी मुजाहरा करेगी, बहुत कुछ करेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देनी। आपने अपने काम से काम रखना, अपने अमल की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ आपने तवज्जो देनी है और सर झुकाकर पढ़ना है कि उसकी नजर, आपकी नजर उसके ऊपर मत पड़े, क्योंकि वो वरना हालत में होगी। तो आप जब उसको देखेंगे तो आप दुनिया की सारी औरतों को, सब लड़कियों को भूल जाएंगे, वो इतनी खूबसूरत है। तो दिल इधर उधर ना भटके, और कोई भी आपने उससे गलत बात नहीं करनी, ये भी याद रहे कि ऐसे गलत बात आपने नहीं करनी। अगर वो पहले ही हाजिर हो जाए तो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, अपना अमल पूरा करना और जाना। और जब आखिरी दिन में आप पढ़ेंगे, 21वां दिन आपका होगा, उस वक्त आपने अपनी पढ़ाई की तादाद, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, अपनी पढ़ाई की तादाद पूरी कर लेनी है। और वो आपसे पूछेगी क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, बहुत सवालात करेगी, क्या दूं मैं तुम्हें, खजाना दे दूं तुम्हें, पैसे दे दूं तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, मतलब कि वो बहुत सी ऑफरें आपको कर सकती है और करती भी है। वो कहेगी मैं तुम्हें जमीन के अंदर खजाना है वो तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। तुम आपने अपने अमल की तरफ तवज्जो देनी है, उसकी बातों के ऊपर गौर मत नहीं करना। अगर आपने पहले उससे बात कर ली, अमल की तादाद पहले हो, तो तुम्हारी खैर नहीं, नुकसान भी हो सकता है और अमल जाया भी हो सकता है। अमल जाया हो जाए फिर तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, अमल फिर हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर आपने गलती से उसको जवाब दे दिया और तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। किसी भी चीज को गुलामी पसंद नहीं है, चाहे वो इंसान है, जिन्नात है, जो भी है, चरिंद है, परिंद है। तो यही बात होती है कि जब वो तस्कीर में हो जाएगी तो वो आपकी पाबंद हो जाएगी, इसलिए वो आपको भटकाएगी, वर्गलाएगी, तो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी।
اب اس کی جو تعداد ہے، اس کی تعداد ہے 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ 1111 مرتبہ آپ 21 دن تک پڑھیں گے، جگہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے بعد نماز عشاء۔ آپ کوئی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 11 بجے کا ٹائم آپ رکھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں، وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، حصار لگا کر پڑھیں گے، 21 دن تک پڑھیں گے، اور جو اس کے توشے وغیرہ ہیں وہ پہلے ہی دے دیے جائیں گے، اور جب یہ 21ویں دن حاضر ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو اپنی تعداد پوری کرنے کے بعد خاموش بیٹھے رہنا ہے۔ پہلے وہ آپ سے بات کرے گی تو پھر آپ نے اس سے بات کرنی ہے، ورنہ ویسے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ سے کرے گی 1-2 منٹ کے بعد، وہ خود ہی تنگ آ کر خود ہی بات آپ سے وہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں بلایا ہے بتائیں کہ بھئی جب بھی میں آپ کو بلاؤں آپ حاضر ہوں، مجھے کوئی نشانی دے، میرے جائز ناجائز کام کو فوراً انجام دیا جائے۔ کیسے بلایا جائے؟ وہ کہے گی نہیں میں تمہیں خزانہ دیتی ہوں کہ مجھے خزانہ نہیں چاہیے، میں تمہیں مال و دولت دیتی ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے، میں دنیا کی ہر خوشی دیتی ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ آپ کو بہت سی آفر کرے گی، لیکن آپ نے کہا نہیں چاہیے۔ وہ پوچھے گی تمہیں چاہیے کیا؟ اسے کہو مجھے تم چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ صرف بہن کا رشتہ رکھنا، اس سے علاوہ آپ کوئی رشتہ مت رکھنا، کیونکہ اگر آپ کنوارے ہوئے آپ نے بیوی کا رشتہ رکھا تو یہ آپ کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ آپ نے محبوبہ کا مشوق کا رشتہ رکھ لیا تو کسی لڑکی کے چکروں میں آپ کو پھنسنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صرف بہن کا رشتہ رکھیں آپ بس، ٹھیک ہے؟ یہ میری ہدایت ہے، باقی آپ کی مرضی ہے کہ موقع کی مناسبت سے آپ جو کرنا چاہے وہ آپ کر لیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ بہت پاورفل ہے، یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی بھی رشتہ رکھ لوں کل اسے جان چھڑوا لوں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے؟ یا چھڑوا لوں گی، اس کے لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، 21 دن کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا طریقہ کار ڈیٹیل جو بھی تھی میں نے آپ کو مکمل طور پہ بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ جب آپ سے بحث کر کے باتیں کر کے ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو کہیں، جب یہ مان جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مانے گی پھر آپ کو کہے گی کہ بھئی مجھے صدقہ چاہیے۔ کس چیز کا چاہیے؟ بڑی ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ دے نہ سکیں، بھینس کا، آپ کو نہیں، مطلب بحث کرتے 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 یہ بکرے تک آ جائے گی، بکرے تک، تو جس رنگ کا بکرا وہ کہے گی اس کا صدقہ آپ کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے قابو میں تسخیر میں آ جائے گی، اور اس سے نشانی اس کے بدلے میں لے لینا، یہ آپ کو کوئی رنگ وغیرہ دے گی، ٹھیک ہے؟ کسی کلر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو رنگ دے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر طلیسم لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس طلیسم کو وہ آپ کو بتائے گی کہ گرم کرنا ہے، گرم کرنے کا بولے یا ہاتھ پہ رگڑنے کا بولے، جس طرح سے وہ طریقہ بتائے گی ویسے ہی حاضر ہو جائے گی۔ آپ کو مقصد کہ اس کو دوبارہ پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جو رنگ دے گی اسی سے وہ حاضر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے دوستوں کو جب کروایا ہے تو ان کو کہنا ہے کہ وہ، ایک نے کہا کہ مجھے ہاتھ پہ رگڑتا ہوں تو حاضر ہوتی ہے، دوسرے نے کہا جی اس کو ہیٹ دی جاتی ہے تو حاضر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود بتائے گی کہ آپ نے اس کو حاضر کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو رنگ دے گی، اتنا کنفرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے وہ جو طریقہ بتائے گی اس کو آپ نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رنگ آپ کی سنبھل کے رہے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، صرف وقت کے مطلب کہ استعمال کے جب آپ کریں تو پھر ہی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شو بازی میں خوشی کے مارے پاگل مت ہو جانا کہ کوئی پوچھے اور تم آپ اس کو خود ہی بتانے لگ جاؤ کہ جی میرے پاس تو حاضری ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اس طرح کریں گے تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ان چیزوں کو راز کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور راز میں ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ یہ مکمل طریقہ، مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن سمجھانا میرا فرض تھا، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کر دی۔ اب اس عمل کو جو کرنا چاہے وہ اپنی ذمہ داری پہ کر سکتا ہے، مکمل پرفیکٹ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمودہ ہے، کیا ہوا ہے، جو اپنی خوشی سے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنے اچھے برے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل پڑھ کے میں نے نہیں سنایا، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آر سے پانی برسے پان، باندھے نرگس کھولے کون، نرگس کا اکھاڑا جیا پکاروں، جہاں پکاروں وہیں آ کے کھڑی ہو جا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آر سے پانی برسے پان، باندھے نرگس کھولے کون،
نرگس کا اکھاڑا چیا پکاروں جہاں پکاروں وہیں آ کے کھڑی ہو جا. یہ ڈیٹیل ہے. اور جو لوگ حاضری نہیں کر سکتے وہ ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں. تو مکمل طریقہ کار بتا دیا. خود محنت کریں تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے محنت تو وہ ٹرانسفر بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے 0310698551. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.